خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں پاسٹر انل واشنگٹن آپ سے مخاطب ہوں۔ اے میرے عزیزو، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم خداوند کے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت باتوں کو جانیں گے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے کو ہیں وہ ہے مذہبے کے خلاف مذہبہ، آلٹر اگینسٹ آلٹر۔ اے میرے عزیزو، مذہبہ کیا ہے؟ اے میرے عزیزو، مذہبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ روحانی دنیا کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جہاں سے آپ دوسری دنیا یا دوسرے عالم کے ساتھ جڑتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ مذہبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ پر برکت یا لعنت ہوتی ہے۔ مذہبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے انسان یعنی آپ کا اور خدا کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مذہبے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں رکھتے اور نہ خدا کا آپ سے کوئی تعلق ہے۔ یاد رکھیں کہ مذہبہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے اور روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ شیطانی مذہبہ وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ ابلیس کے نام کی قربانی یا ہدیہ یا منت یا چندہ دیتے ہیں، جبکہ روحانی مذہبہ وہ ہوتا ہے جہاں آپ آسمان کے زندہ خدا اور اس کے بیٹے یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں اور اپنی آفرنگز دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ گنتی کی کتاب اس کے 23ویں باب کی پہلی 4 آیات کی تلاوت کریں تو آپ اس بات کو جانیں گے کہ بلک اسرائیل کو برباد کرنے کے لیے 7 مذہبے بناتا ہے اور ہر مذہبے پر 2 قربانیاں کرتا ہے۔ یہ مذہبے خدا کے لوگوں یعنی خدا کے خلاف تھے، یعنی یہ شیطانی مذہبے تھے۔ آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں، ان کا تعلق کئی مذہبوں سے ہے، کئی آلٹرز کے ساتھ ہے، ہر کام کے لیے اور ایک ہی وقت میں کئی مذہبوں کے ساتھ وہ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں، نافرمان ہیں، کیونکہ ابلیس بھی جھوٹا اور نافرمان ہے۔ اے میرے عزیزو، بلک نے بلام کو ہائر کیا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے اور اس نے 7 مذہبے بنائے، کیونکہ وہ برا ہو کر مذہبے کی اہمیت کو جانتا تھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بلک کی بات کر رہا ہوں۔ وہ برا ہو کر مذہبے کی اہمیت کو جانتا تھا اور اس نے کیا کیا؟ بے شمار پیسے خرچ کیے۔ وہ جانتا تھا کہ مذہبے کی قربانی کسی کو برباد کر سکتی ہے، لیکن آج خدا کے لوگ اس بھید سے انجان ہیں، مذہبے کے اس بھید سے ناواقف ہیں۔ اے میرے عزیزو، وہ بھید کیا ہے؟ یاد رکھیں، پہلی بات کہ آپ کا مذہبہ چرچ ہے۔ دوسری اہم بات، آپ کا مذہبہ آپ کا گھر ہے۔ تیسری بات، آپ کا مذہبہ آپ کا دل ہے۔ اے میرے عزیزو، آج ان مذہبوں کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس مذہبوں پر قربانی چڑھانے سے مذہبہ زندہ رہ سکتا ہے۔
اگر آپ کے مذہبے پر قربانی نہیں چڑھائی جا رہی تو آپ کا مذبح بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کے مذبح پر ہمیشہ روح کی آگ جلتی رہنی چاہیے۔ یعنی آپ کے مذہبے پر 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی بات برہ، دوسری بات آپ کی قربانی، آپ روپے پیسے کی صورت میں، تیسری اہم چیز آپ کی باطنی پاکیزگی۔ جب یہ تینوں چیزیں آپ کے مذبح پر ہوتی ہیں تو آپ کے مذبح پر آگ جلتی رہے گی اور آپ کا مذبح ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہاں بچڑا یا برہ جو ہے وہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے، اور پیسے آپ کی قربانی کو ظاہر کرتے ہیں، اور باطنی پاکیزگی آپ کے دل کو اور آپ کی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اے میرے عزیزو، قربانی 2 طرح سے تھی، ایک خونی اور دوسری بغیر خون کے۔ یاد رکھیں کہ خون والی قربانی جو ہے وہ یسوع نے پوری کی، اور بغیر خون کے قربانی ہم پوری کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں آفرنگ اور سیکریفائس یہ 2 اہم الفاظ ہیں جو کتاب مقدس میں موجود ہیں۔ یاد رکھیں قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک قربانی خونی اور دوسری بغیر خون کے نظر آتی ہے۔ اگر آپ خروج کی کتاب اس کے 23 باب کی تلاوت کریں 15ویں آیت سے، تو یہ بات آپ جانیں گے کہ کوئی میرے پاس خالی ہاتھ نہ آئے۔ یہ بات خداوند خدا فرماتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام مفت ہے۔ خدا کا کلام مفت ہے، لیکن اس کا کام مفت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یشوع کی کتاب 24 باب اور اس کی 9 آیت کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو بلق کا ذکر ملتا ہے۔ بلق صفورہ کا بیٹا تھا، جو موابی تھی، جو کموس کی پوجا کرتے تھے، لیکن پروٹوکول وہ جانتا تھا۔ آپ یسوع کے ہو کر پروٹوکول نہیں جانتے، یعنی وہ غیر معبود کا پجاری ہوتے ہوئے بھی برکت کا پروٹوکول جانتا ہے۔ آپ خدا کے فرزند ہو کر برکت کے پروٹوکول کو نہیں جانتے۔ اے میرے عزیزو، مذہبے کی اقسام کتنی ہیں؟ یاد رکھیں کہ مذہبے کی 8 اقسام ہیں: خدا کا مذہبہ، قبرستانی مذہبہ، جادوگری کا مذہبہ، پانی کا مذہبہ، موکلوں کا مذہبہ، شیطانی نبوت کا مذہبہ، اور ڈیپ فارسٹ کا مذہبہ، اور علاقائی مذہبہ۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں خدا کا مذہبہ، جس پر خداوند یہوہ پاک خدا کی عبادت کی جائے، قربانیاں چڑھائی جائیں۔ قبرستانی مذہبہ، موت کے لیے یہ مذہبہ تیار کیا جاتا ہے۔ خاندان برباد کرنا یا فرد واحد کو برباد کرنا، گھریلو ناچاکیوں کو جنم دینا، یا آپ کی جاب وغیرہ۔ اسی طرح سے جادوگری کا مذہبہ جو ہے وہ اس مقصد میں کام آتا ہے کہ آپ ناکام ہو جائیں، اور آپ کی جو بھی منزل ہے آپ اس تک کبھی بھی پہنچ نہ پائیں، یا چیزوں کو آپ تک پہنچنے سے پہلے ڈائیورٹ کر دیا جائے۔ پانی کا مذہبہ، پانی کا مذہبہ بے اولادی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شادی
کے مسائل یا شادی کا نہ ہونا اور اس سے ریلیٹ بہت سی چیزیں، یا ازدواجی زندگی کے اندر جو ہے سکون کی بربادی، موکلوں کا مذبح۔ موکلوں کا مذبح جو ہے یہ شیطانی جو برکتیں ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی نام یسوع کا استعمال ہوتا ہے، کام شیطان کرتا ہے۔ شیطانی مذبے یعنی شیطانی نبوت کا مذبح یا مذبے، یہ غلط اور بیجا نبوتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیپ فارسٹ، نسل در نسل قرض ٹرانسفر کیا جاتا ہے، قرض نسل در نسل آگے بڑھتا ہے، دادا پردادا اس سے پہلے، اور پھر آپ بھی اسی تلے پستے چلے جاتے ہیں اور آپ کی نسلیں بھی۔ اسی طرح سے علاقے کے جو مذبے ہوتے ہیں یا علاقائی مذبے، یہ ملک کے بھی ہو سکتے ہیں، آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، گھر ہو سکتا ہے یا کوئی صوبہ ہو سکتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، خداوند میں بڑھتے رہیں اور قوت پاتے رہیں، اور شیطانی مذہبوں کے خلاف خدا کے مذبح سے جنگ کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم۔